سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک اور خلافت طیبہ کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا ہوا، اس وقت بہت کھٹن مشکل مرحلہ تھا، جس کو بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کیا، اور پھر پورے اسلام کو ایک سہارا دیا اور پورے دین کو ایک قوت اور طاقت کے ساتھ سنبھالا بھی صحیح اور امت مسلمہ تک سیو کر کے پہنچایا بھی صحیح۔ یہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود نہ تھے، اپنے قبیلہ کے اندر موجود تھے۔ تو جب اطلاع ملی تو فوراً حاضر ہوئے، دیکھا کہ صحابہ کی کیفیت ڈیفرنٹ قسم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہیں، صحابہ کوئی رو رہا ہے، کوئی غم میں مبتلا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں نیام سے باہر تلوار نکال کر حضرت عمر یہ اعلان کر رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دنیا سے چلی گئی، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صبر کا مظاہرہ بھی ہے اور غم کی گھڑی بھی ہے کہ اب اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نیام سے تلوار باہر نکال کر یہ اعلان کرتے پھرتے، خبردار کسی نے کہا، غصے کا عالم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا صحابہ پریشان ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، چونکہ کائنات کا رسول جو دنیا سے گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے بڑے صبر و تحمل سے، بڑے کانفیڈنس سے، یہ صدیق اکبر کے حضرت ابو ہریرہ یہاں تک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر کہ اگر اس وقت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اتنا اچھے انداز سے، خوبصورت طریقے سے سب کو کنٹرول بھی کیا، صبر بھی دیا، تسلی بھی دی، اور سارا کچھ سنبھالا بھی صحیح، دین کو کندھا بھی دیا، جنگیں بھی لڑی، اسلام کو سیو کر کے امت مسلمہ تک پہنچا بھی دیا ہے۔ اس کو یہ خطبہ ایک مقدمہ ابن خلدون میرے پاس موجود ہے، تاریخ ابن خلدون، اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا وہ خطبہ شریف جو درج ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو توجہ کرو میری طرف۔ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا کہ اے عمر، ایسا اعلان مت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، بلکہ یہ موت پر حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں ہیں۔ اب دیکھو کون عمر، جو رستے میں جائیں تو شیطان ہٹ جاتا ہے، ہاں جی، اس عمر کے سامنے اب بولتا بھی کوئی نہیں ہے، تلوار بھی نیام سے باہر ہے۔ حضرت عمر کو جو بھی دیکھتا ہے سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ کلمات ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے،
تو حضرت صدیق اکبر نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کو گائیڈ کیا، ان کو سمجھایا. پھر سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من کانا یعبد محمدا فإن محمدا، فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو معبود مانتا تھا، جو ان کو خدا مانتا تھا، قد ماتا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کو معبود مانتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ حتی لا یموت، فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ پہلے بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ موت طاری ہو گئی، جو فیصلہ اللہ کا اٹل ہے. پھر حضرت صدیق اکبر نے یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ ثم تلا وما محمد الا رسول، یہ بھی فرما دیا. پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ ان سے پہلے بھی رسول آئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، آپ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اور جو اپنی ایڑیوں پر لوٹے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو یعنی اسلام سے ہٹ جائے گا وہ اللہ کی ذات کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان پر ایک اٹل حقیقت کے مطابق، اٹل فیصلے کے مطابق اللہ نے ایک موت طاری فرما دی. فرمایا اے لوگو، گھبراؤ مت، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، ان سے پہلے بھی رسول آئے، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے بھی اپنی تبلیغیں فرمائی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی طرف جو ان کا رائج تھا اس کی طرف بلایا. سب لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے، انبیاء اور رسول بھی دنیا سے چلے گئے. اسی طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بظاہری دنیا سے ایک اٹل فیصلے کے مطابق ہم سے پردہ فرما گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن سمجھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا جب حضرت صدیق اکبر عوام سے خطاب کر رہے تھے تو ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. دیکھو صدیق اکبر کی فہم اور سمجھ، صدیق اکبر کا جوش اور ولولہ، صدیق اکبر کی قوت اور طاقت اور صبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اسلام کو کندھا دے سکتے ہیں، اسلام کی کشتی کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. حضرات گرامی، سب سے پہلا کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جو شریعت کے مطابق ان کا حکم مبارک تھا وہ کیا گیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر جو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ لشکر واپس آ گیا، تھوڑا دور گیا تھا، اور اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھوڑی سی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی طرف جو حضرت عبیدہ بن جراح، جو حضرت زید بن حارثہ اور ایک صحابی اور جو تین جید صحابہ جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جب حضرت خالد بن ولید 3000 کے لشکر سے غالباً 3 لاکھ یا 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے تو اللہ نے فتح حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمائی تھی. مسلمانوں تسی اپنی اشعار والے پاسے مڑو تو میں آخدا کہ اسلام فتح تہاڈی قدم چومے گی. تس آؤ تو صحیح تک کہ تانوں کشمیر ملدا کہ نہیں ملدا. ہاں جی اج 5 فروری بھی ہے، کشمیر دا دی سرکاری ڈے مناؤ جی. ہاں جی سرکاری ڈے انج نہیں مننا، سرکاری ڈے شیعہ پھر اسی نہیں مناواں گے جدو ہاتھ وچ تلوار ہوے. ہن ایک پھر انہاں پیچھے تجربہ کیتا ایٹم بم دا جیڑا 2750 میل دور جا کے حملہ کر سکدا ہے. یار ایک مارو نا مودی نو تے پھر دیکھا کشمیر تانوں ملدا کہ نہیں ملدا. گل منو نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، گل منو نا عثمان غنی دی، گل منو نا فاروق اعظم دی، گل منو نا مولا علی شیر خدا دی،
گل منو نا حسین پاک دی، پھر ویکھ دیا کشمیر سان وہ دین کہ نہیں دین دے، کہہ دے وہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نا نا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول یا اے صدیق اکبر، بھائی ویکھو جی ارد گرد قبیلے سارے مرتد ہو گئے، کوئی زکات دا منکر، اور سمجھ جاؤ لوگو آج جڑا بندہ زکات دا منکر ہے وہ صدیق دا محب نہیں ہے، جڑا صدیق دا محب نہیں وہ اسلام دا محب نہیں، جڑا اسلام دا محب نہیں وہ کافر ہے۔ اس طرح ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، جڑا صدیق نو نہیں منتا مسلمان ہی نہیں ہے۔ سب تو پہلے قرآن دے وچ زکات دا حکم ہے، نماز دے نال زکات دا حکم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ایک قبیلہ زکات دا منکر ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے، نانا فرمایا کہ نانا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا جب کہ نماز پڑھتے تو پھر زکات بھی دینی پڑتی پترا نا۔ اگر صدیق اکبر دی ذات زندہ ہے تو فرمایا کہ اگر ایک بکری دا بچہ بھی زکات بنتی ہوئی تو صدیق اکبر شریعت مطابق تھوڑے کو وہ بھی لوے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت بھی زکات دے منکر ہو گئے لوگ، آج بھی زکات دے منکر جڑے سمجھو کو قرآن دے اپنا ایمان ہونے دا کوئی نہیں، کیونکہ قرآن دے وچ حکم ہے زکات دا۔ صدیق اکبر صحابہ نے عرض کی تھی یا اے امیر المومنین، اے صدیق اکبر، اے خلیفہ وقت، کوئی نماز دا منکر ہو گیا، کوئی زکات دا ہو گیا، کوئی اسلام تو پھر گئے، ہاں جی وہ جھوٹے نبی بن گئے، اسود انسی جائے، ہاں جی مسلمہ کذاب جائے، تلیحہ اسی جائے، ہاں جی یہ سارے لوگ کسی نے نبوت دعوے کر دیتے، کوئی کی کر دیتا، کوئی کی کر دیتا، لیکن قربان جاواں صدیق کے صداقت تو ہر چیز نو صبر اور تحمل نال کنٹرول کر کے اسامہ بن زید دا لشکر بھی روانہ فرمایا، مسلمہ قذاب دا کلا کما بھی کیتا، منکر زکات نال جنگ بھی کیتی، منکر نماز نال جنگ بھی کیتی، اسلام دے وچ خلافت بھی قائم کیتی، لوگاں نو دسیا لوگو جیڑا رسول اللہ دین دے کے چلے گئے اس دین تے چلو گے تو پوری دنیا تے حکومت کرو گے، اگر اس دین دے عمل کرو گے تو پوری دنیا تھوڑے تلے ہوئے گی، تھوڑے جھنڈے دے تلے ہوئے گی۔ صدیق اکبر نے حضرت زید نے روانہ فرمایا، رومیوں دے نال جنگ ہوئی اور جنگ بھی ایسی زور نال ہوئی، وہی رومی جڑے خالد بن ولید 3000 دے لشکر نال جنہاں نال جنگ کر کے آئے، تاریخ اٹھا کے ویکھو ساڑھے شیراں نال تاریخ بری پئی، ہاں جی اے نقلی شیر نہیں، ساڑھے حضور دے غلام، جیڑا بندہ حضور دا غلام ہے وہ اللہ تا بھی شیر ہے، رسول اللہ تا بھی شیر ہے۔ دین دا بندہ کام کرے، دین دی گل کرے تو خود بخود بندے دے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں حضور دے دین تے قربان ہو جاواں۔ حضرت اسامہ بن زید دی عمر 17-18 سال ہے یا غالباً 20 سال ہے، تھوڑی جی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی بھی انہوں دی قیادت جا رہا، کیوں کہ رسول اللہ نے جو بھیجا سی، بڑے فتح کر کے لوٹے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ہاں جی حضرت اسامہ بن زید فتح کر کے تشریف لے آئے، تو بہت زیادہ مال غنیمت لے کے آئے، جنگ فتح کر کے آئے، ایک نوجوان، پھر پتہ ہے تو یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمرہ نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے کہ میرے اسلام تے چلن والے دا دل کس طرح ہے۔ ہاں جی نا تا لمنا ریاست مدینہ، تے ریاست مدینہ جدو حضور دنیا تو گئے تو صدیق اکبر نے جدو اپنا انہوں ریاست مدینہ نو پھیلایا تو سب تے پہلے پھر جہاد دا علم بلند کیتا۔ عمران خان ریاست مدینہ دا نا لمنا تا سوکھا ہے، عمل بہت ہے، عمل بہت ہے۔ آج تو جہاد دا اعلان کرو، کشمیر سانو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کشمیر تو آپ لکھ کے دیتا ہے، میں تو دسنا کہ میں تو لکھ کے دیتا ہے، ظالموں گلہ کر دے ہو تسی سارے۔ اچھا بہرحال پھر جس وہ لشکر واپس آیا تو ایک ادھر قبیلہ کھڑا ہو گیا جی اسی زکات نہیں دیں دے، حضرت صدیق اکبر انہوں نے خلاف جہاد کیتا، ہاں جی کوئی کیڑا یاد کیتا، کوئی کیڑا منکر ہو گیا، کوئی کیڑا منکر ہو گیا، ہاں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان دیکھو، جدو وہ لشکر واپس آیا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود تیار ہو گئے، ایک قبیلے کی طرف جڑا اسلام دے خلاف ہو گیا، خود تیار ہوئے، کہا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ عرض کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا ہی کافروں کے لیے کافی ہے، اس واسطے بندہ جہاد کی گل کرے نا تو کافروں ویسے موت پہ جاتی ہے، اس مولوی نو ڈکو،
جی ہوں جلالی صاحب تے فور شیڈول لائے بابا خادم اتوں بولتا سی تے کفر دے عوانے لرزہ تاری کیوں ہو جاتا سی؟ کیوں اون دے کول کوئی کی بم سی؟ کچھ بھی نہیں سی، رسول اللہ دا عشق سی۔ اس واسطے رسول اللہ دا عشق دلے چوے پھر تو جتھے مردی بہ کے گل کرو، ٹرپ نہ ہلے تو پھر آکھنا، مودی نہ ہلے تو پھر آکھنا، اسامہ بن زید دے نقش قدم تے چلو تو صحیح ذرا، پھر اسلام دے چلو تو صحیح، پھر کامیابی تواڈے قدم کیں چومے گی۔ تو اسے اسلام نافذ کرو، معیشت بھی ختم ہو جائے گی، یعنی یہ تمہاری ناکامی ہے ختم ہو جائے گی، نقصان ختم ہو جائے گا۔ دین دے چل کے ویکھو، دین دے نظام چلا کے تے ویکھو یارا، کسے نظام میں انصاف نہیں ہے جیڑا رسول اللہ دے دین میں انصاف ہے۔ ہاں جی، کتنی وڈیاں وڈیاں سپر پاوراں کیسر تے کسرا ہلا کے رکھ دتیاں مسلماناں، کی مسلماناں کو تو اصل ہی کوئی نہیں سی، قوت اور طاقت بھی اتنی بظاہر کوئی نہیں سی، لیکن کی سی؟ دل دے اندر توحید دی معرفت سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق سی۔ اگے چلو حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اج بعد اعتراض کیتا جانا جی حضور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ نہیں سن تے فلانے سن تے ڈھنگڑے سن، میں آکھا تو وڈا ہے یا رسول اللہ دی ذات وڈی؟ ہاں جی، مولا علی خود فرمانے کہ یہ فتاوی رضویہ شریف اندر موجود ہے، حدیث پاک میں وہ پہلے بیان کرتے ہیں پھر مسلم شریف پڑھ کے سنانا دونوں۔ اس اندر حدیث پاک موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ 475 نمبر ذیل نمبر اپنا 28 475 نمبر تے دیکھو جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لکھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چن لیا ہمارے دین کی پیشوائی کو، یعنی دینی امام صدیق اکبر نے بنے رسول اللہ بنائے، تو پھر اساں دنیا دا امام انہوں نے کس طرح نہ بنی ہے؟ نہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہے، اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر سنو، مولا علی دا فتویٰ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امام دینی نمازیں پڑھانے والے 13 یا 17 نماز صدیق اکبر پڑھائیاں، کیا پیچھے مولا علی نہیں پڑھیاں؟ اے تا اسی تا او ساڑھے آتا نہیں سننا سی، ایک پڑھ لے جمعہ پڑھ لیا بس، صبح دی پڑھ لی بس، نا دوستو یاد رکھو، تو سا صرف نمازی بن جاؤ نا سارے تو کافر انجھے ڈر جان گے کہ مسیطے جان لگ پہ ہن مولوی انہوں نے آکھنا جہاد کرو۔ ہاں جی ہن تو جہاد والے پاسے لاندے ہی نہیں نا لوگ، ہاں جی ہن تو پابندی ہے، جہاد دی گل کرو تو پابندی ہے، ہاں جی اپنا دین دی گل کرو تو پابندی ہے، نہیں سیدھا سیدھا اسلام دسو، نا سیدھا سیدھا اسلام دسنا ہوندا کہ پھر صدیق اکبر اسامہ بن زید نو نہ بھیج دے۔ آخر حالات بڑے خراب ہیں جی، حضور دنیا تو چلے گئے، کوئی زکات ہی منکر ہو گیا، ہاں جی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی لے آیا، فرمایا نہیں وہ طاقت بڑے نے، اسی اپنا اتھے اسلام رکھاں گے مدینے دے وچ، نا فرمایا نا تسی اپنا اے نہ ویکھو کہ تہاڈے کوئی قوت نہیں، تہاڈے کول طاقت نہیں، اے نہ ویکھو بلکہ اپنے دل دے اندر عشق رسول دی شمع جلا کے تساں ٹر پو، بھاویں سامنے لکھاں دا مجمع کیوں نہیں، اللہ فتح مسلمان نو عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سنو جی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مولا اپنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام پسند فرمایا، تو کیا انہیں ہم پسند نہ کریں دنیا کی امامت کو؟ سمجھو کہ پھر مولا علی فرماتے دینی امام رسول اللہ بنائے، صدیق اکبر ساڑھے واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دنیا دی امامت میں علی صدیق پاک نو عطا فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگے اگلی گل سنو، ہن مسلم شریف دی حدیث پاک سنو، لوگ اعتراض کر دیں صدیق اکبر نو خلیفہ آئیں اپنے آپ بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث پاک سنو، صدیق مسلم شریف دی حدیث ہے، اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، شرعی حدیث ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه دعی لی ابا بکر اباک و آخاک۔ میرے دوستوں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت دے دنہ دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سن آخری ایام دے وچ من حکم فرمایا ہے، کی حکم ہے؟ حضرت عائشہ فرمانیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حکم دیتا اپنے بھائی نو بلاؤ تے اپنے باپ ابو بکر نو بلاؤ،
میرے دوستوں بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دونوں دے بارے میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اپنے بھائی نو بھی بلاو، اپنے باپ نو بھی بلاو۔ یا رسول اللہ حکم ہوئے، میرے آقا نے فرمایا حتی اکتب کتابا، میں انہاں دے حق کے ایک تحریر لکھ کے دیاں گا۔ او تحریر کی او خلافت میرے آقا نے فرمایا اگے کی فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٌّ، میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا میرے جان تو بعد ہر بندہ تمنا کرے گا میں خلیفہ بن جاواں، میں خلیفہ بن جاواں۔ اے عائشہ بلا اپنے بھائی نو، بلا اپنے باپ نو، میرے یار غار نو، میں انہاں دے حق خلافت لکھ دیاں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک فرما رہی، آپ فرمانے میں یقول قائل انا اولا، ہر بندہ آکھے گا میں خلیفہ، میں خلیفہ۔ نا نا نا، اگلی کل غور نہ سننا میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں توجہ تک کرو، صدیق پاک دی شان کی ہے وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ اگر میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا اگر مومنہ نے ابو بکر نو امام نہ بنایا، اگر مومنہ نے امام نہ بنایا پھر اللہ بھی انہاں دی امامت قبول نہیں کرے گا تے مومن بھی قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کہ مطلب کی ہے ابو بکر صدیق تو علاوہ کوئی امام اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک ابو بکر صدیق نے دنیا دے اندر رہندیا ہویا۔ میرے آقا نے صدیق نو مصلی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل نال میں صدیق نو خلافت عطا فرما رہے ہیں۔ صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا، صدیق دے جنتی ہون دا پیمانہ، صدیق پاک دے جنتی ہون دا مور، صدیق پاک دے جنتی ہون دی مور میرے آقا نے فرمائی ہے۔ اگلی حدیث پاک 1028 مسلم شریف، اے میرے سامنے بیروت دا چھاپا ویکھ لو، بخاری تو بعد مسلم ہے، مسلم جنر کی فرمانے نے ان ابی ہریرہ دا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، ایک دھاڑے جو ہے ابو ہریرہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ بھی تشریف فرما، میرے آقا نے فرمایا آج 10 روزے نال کونے، اچھا کہہ دو سبحان اللہ، آج 10 روزہ کے دائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارے صحابہ چپ، لیکن ایک شخصیت بولی قال ابو بکر انا یا رسول اللہ آج میں روزے نالا، اچھا کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں روزے نالا۔ میرے آقا نے فرمایا قال ومن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج جنازہ کنے پڑے آئے، سارے صحابہ پہ ویکھ دینے۔ پھر حضرت ابو بکر بولے قال ابو بکر انا یا رسول اللہ آج میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اگلی گل سن فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے آقا نے پھر فرمایا آج مسکین کھانا کنے کھلایا ہے، قال ابو بکر انا، پھر ابو بکر بولے میں مسکینوں کھانا بھی کھلایا ہے۔ اگلی گل سن قال ومن آدم منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ آج مریض دی عیادت کہنے کیتی ہے، مریض دی تیمارداری کہنے کیتی ہے، قال ابو بکر انا، پھر ابو بکر بولے یا رسول اللہ میں مریض دی تیمارداری بھی کیتی ہے۔ میرے دوستوں قال ابو بکر انا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جینے جینے ایک کم کیتا ہے وہ پکا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اچھا بولو کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ ہاں ابو بکر کون ہے؟ جنتی۔
آؤ اسے دوتے میں تو ایک اور حدیث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام اے روح البیان اندر موجود ہے، تفسیر روح البیان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کو یہودی آیا، ایک گل غور نال سننا لی، اسی بھی نماز پڑھنے آنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اے جواب بھی سننا تے او یہودی دی گل بھی سننی۔ یہودی آ کے آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ دی عبادت کرنے ہاں، تھوڑے صحابہ بھی اللہ دی نماز پڑھ دیں، اساں جدوں عبادت کرنے ہاں ساڑے دلوں شیطان وصف سے نہیں پاندا، سانو شیطانی خیال نہیں آنے۔ اے یہودی کہنے لگا تے تھوڑے صحابہ آکھ دیں جدوں اساں نماز پڑھنے ہاں ساڑے دلوں شیطان وصف سے پاندا ہے، پھر جتنے شیطان وصف سے نہ پاوے شیطانی خیال جنوں نہ آون وہ افضل ہویا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اے صدیق ان دا جواب اس یہودی نے تساں عطا فرما۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کی دیتا، فرمایا کہ یہودیہ گال سن، تم یہ کہتے ہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں شیطانی خیال نہیں آتے، اور ہمارے صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اگر یہ نماز پڑھیں تو ان کو وصف سے آتے ہیں، گل سن پھر اکھے گل میں دا سکے جی کی اکھے دو گھر ہون تے ایک گھر دے وچ سونا بھی ہوئے، چاندی بھی ہوئے، یاقوت بھی ہوئے، جواہرات بھی ہون، بڑا مال بھی ہوئے، بیلنس بھی ہون، بینک بیلنس سارا کچھ اتنے ہوئے، دوجا گھر خالی ہوئے، 10 چور کتھے آئے گا؟ وہ یہودی تو حضرت ابوبکر صدیق میں پوچھتے ہیں 10 چور کتھے آئے گا؟ اکھے جی مال والے گھر، ہاں جی جتنے خزانہ ہے چور اتھے آئے گا۔ فرمایا پھر ظالمہ سمجھ جانا ساڑھے دلان رب دی توحید بھی ہے، رب دی معرفت بھی ہے، رسول اللہ دا عشق بھی ہے، رسول اللہ دی محبت بھی ہے، قرآن دی محبت بھی ہے، قرآن بھی ہے، قرآن دی محبت، صاحب قرآن دی محبت، اللہ دی معرفت، اللہ دی محبت، ایک دوسرے دی محبت، اسلام دی محبت ہے تو آڑے دل انہاں تو خالی نے، پھر جتھے ہر شے شیطان اتھی آنا ہے خالی دلہ دی وچ شیطان نے کی کرنا۔ اے صدیق پاک دا جواب سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی اگلی حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف اندر تمہارے میں سامنے پیش کرنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی نے ایک دن آکھیا 509 صفحے دے آکھیا کہ اے پتر مالدار بھی ہیں ابو قحافہ رضی اللہ تعالی فتح مکہ تو بعد مسلمان ہو گئے سن، دیکھو صدیق پاک دی شان، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، پتر بھی صحابی، پوترے بھی صحابی، 4 نسلہ صدیق اکبر دیاں صحابی۔ تو جیڑا صحابی ہو ہوندا ہے کہ جیڑا ایمان دی حالت حضور نو ویکھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پھر ایمان دی حالت دنیا تو جاوے جس کونے چ بھی ہے او صحابی ہے، او جنتی ہے، جیڑا روضہ رسول ہے او کے بھی نہیں جنتی، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینا ہے پتر کی کرنا ہے، غلام بڑے خریدنا ہے، مال تیرے قلبہ ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں مدن کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے باپ نو کی جواب دیتا، آپ نے فرمایا ابا جان میں غلام خریدنا ہوا کمزور نے چاہے جس طرح دے بھی نے انہوں دی حالت کیفیت ویکھ کے میں نہیں خریددا، میں اے ویکھنا ہوا اے غلام رسول اللہ دا غلام ہے، میں اس واسطے اپنی دولت خرچ کرنا ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جاوے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جا جاوے، اسلام میں جا جاوے۔ میں نے کوئی اپنی تما لالچ نہیں ہے، اگر میں نے لالچ ہے تو صرف اللہ دی رضا ہے تے رسول اللہ دی رضا ہے۔ صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، جس سے بارے میرے دوستوں صدیق دی صداقت دی شان کی ہے، صدیق دے مال دی شان کی ہے۔ فتاوی رضویہ 521 صفحہ نمبر 28 اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کہہ دے سبحان اللہ،
بکر تمہارا مال کتنا صاف ستھرا ہے؟ یا رسول اللہ کس وجہ تو؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تہاڈے مال نال تساں حضرت بلال خرید کے میرے مؤذن بنا دیتے، اسلام دے مؤذن بن گئے حضرت بلال، شدید دے مال دے نال خریدے ہوئے۔ تساں مال دے نال میں نو اونٹنی خرید کے لیتی جس سے میں ہجرت کی تھی، اور سب تو بڑھ کے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یاد نال محبت میں کھو، حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا تساں ہر جگہ تے میری مدد کی تھی، تساں ہر جگہ تے اسلام دی مدد کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں ویکھنا پیا جنت دے دروازے تے کھلو کے تساں میری امت دی شفاعت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی ابو بکر صدیق دی بارگاہ عرض کرنے کہ قیامت والے دیہڑے ساڑی بھی شفاعت فرما دے۔ اچھا کہو آمین۔ ہاں جی اسی تہاڈے غلام ہاں، جس طرح اسی سمجھنے ہیں رسول اللہ دی گستاخی کرنے والا کافر ہے، اسی طرح تہاڈی بھی گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ اس واسطے دوستو اگر تساں چاہندے ہو امن ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے چلنا پڑے گا، پھر کشمیر بھی لب جائے گا تو مودی بھی نہیں بھونکے گا، جو بائیڈن بھی فلانا ٹرمپ شرمپ بھی نہیں بھونکن گے، اسلام تے حملے بھی نہیں ہون گے۔ شرط ایک ہوئے ہاتھ ایک تلوار نہ لو، اور تلوار دا دور تو نہیں ہے لیکن جہاد دا اعلان کر دو۔ کشمیر تو ہمیں ملتا نہیں ملتا، میں تو ہم دسنا کشمیر نے لکھ کے دے دیتا، ظالمہ بکواس کر دیں کشمیر کی یکجہتی۔ اور یہ 5 فروری کیوں منا دیں؟ تو انہوں پتا ہے یہ 5 فروری کدوں شروع ہوئی سی؟ کسی نے پتا ہے دوستو؟ یہ 5 فروری کی یوم یکجہتی کشمیر منانی ہے۔ 5 فروری نے مسلمانوں بھائی سمجھنا، باقی پورا سال نہیں سمجھنا۔ یہ تو پتا کدوں ہوئی سی؟ کسی نے کو پتا ہوئے؟ چلو دس دو میں اپنا ہی ہاں، پارو نہیں آیا۔ یہ 1990 شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی جو حالات خراب ہو گئے سن، پھر سارے مولوی تے ساری حکومت رل کے آکھیا بھائی ایک دیہڑے یوم یکجہتی کشمیر مناؤ جی۔ کیوں جی؟ انہوں نے اپنی اظہار محبت کرو۔ نا مسلمان جتھے بھی ہے، جس کونے تے بھی ہے، ایک گھنٹہ، گھنٹے دا ایک منٹ، منٹ دا ایک سیکنڈ دی محبت ساڑی اس مسلمان بھائی کے نال۔ اسی طرح ہے کہ کوئی نہیں؟ سارے بولو، سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ اسی کشمیریہ نال بھی ہیں، اسی فلسطین نال بھی ہیں، جتنے مظلوم امت مسلمان ہیں وہ ہر جگہ تے ساڑے بھائی نے، اساں انہاں دے بھائی ہیں۔ کلمے دی بنیاد تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی بنیاد تے۔ اے دیکھو میرے کو کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک، یہ جرنل دی کتاب لکھی ہے، فوجی دی، ریٹائر ہو گیا، میں لگتا ہوں مار بھی گیا ہے۔ اور آدھا امریکہ کے دباؤ پر کشمیر کو خیر آباد کر دیا، گلنا کر دیں سارے۔ اے ویکھ لینا میرے کو یہ پوری ہسٹری لکھی ہے کہ میں خیر آباد کیتا، تو جھوٹ مار دینا ساڑھے اگے اج یوم یکجہتی کشمیر تے فلانے تے بھینگے سارا کچھ تو لکھ دیتا تو تھوڑا جرنل خود کہہ رہا ہے، کسی مولوی دی گل نہیں ہے، کسی پیر دی گل نہیں ہے، کسی دنیا دار دی گل نہیں ہے، تھوڑا وہ فوج دی جرنل دی گل ہے۔ لیفٹیننٹ یہ نائب چیف بھی رہا جنرل شاہد عزیز، انہیں لکھیا کشمیر کو امریکہ دے کہن دے تو خیر آباد کہہ دیتا، پھر تو آکھ دے کشمیر اسا لینا، کشمیر ایویں لینا، کالیاں پٹیاں بن کے، کالیاں پٹیاں بن کے کشمیر ملے گا؟ نا کشمیر انج نہیں ملے گا، کشمیر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا علم بلند کرو، تو کشمیر نہ ملے تو میں نے محمد دا غلام بھی نہ آکھوں۔ گلاں کر دیں کشمیر 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 کی ہے؟ ہن 30 سال ہو گئے، 31 سال، 30 سال لاؤ، 30 سال پورے ہو گئے، یوم یکجہتی کشمیر اسی منا رہے ہیں، تو کوئی فائدہ حاصل ہویا؟ بلکہ اگے نالوں کام خراب ہی ہے۔ اسی طرح ہے نا، ہاں جی اسی طرح ایک سارا تو بڑا لانتی تو ماؤنٹ بیٹن سی جنہیں وہ تقسیم غلط کی تھی پاکستان دی، ہاں جی ماؤنٹ بیٹن تقسیم کی تھی پاکستان دی، ہاں جی وہ نے سب تو بڑی لانتی نے کام خراب کیتا کہ اس جگہ نو اور اس دے وچ 75% مسلمان ہیں۔ طے قانون دے وچ اے ہویا سی کہ جس سے اکثریت مسلمانوں دی وہ علاقہ مسلمانوں دا، اے فیروز پور بھی ساڈا ہے، 2 ضلع اور بھی سن وہ بھی ساڈے پاکستان دے وچ سن، تو کشمیر بھی ساڈا سی۔ اتھے اس لانتی نے ڈنڈی ماری ماؤنٹ بیٹن نے، اس ڈنڈی مار دیتی تے ڈنڈی مار کے اج تک وہ رولا نہیں مکیا۔ اصل بدلہ کیے وجہ کیے، اصل عمر جہاں حکمران نہیں رہا، عمر جہی خلافت نہیں رہی، جہاں گل کرے انہوں مار دو یا انہوں اندر ڈھک دو، انہوں نے 4 شیڈول لا دو،
ہاں جی انج نہیں، اور جمہوریت انصاف ہے ہی کو نہیں، بک بک کر دیو تساں اسلام دے بارے، تسی اسلام دے مقابلے جمہوریت لے آئے ہو، نا اسلام افضل اور اعلیٰ مذہب ہے، اسلام دے وچ عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے۔ میں آخدا کہ الکامل تاریخ الکامل لکھیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دے وچ نا ایک چھوٹی جی بچی سی تے اون دی بکریاں سن، اس دی بکریاں حضرت ابوبکر صدیق چوندے سن، وقت دا بادشاہ تے بکریاں چوریا، ہاں جی انہاں 300 کلیاں تے محل، ہن زرداری دھی نو 100 کروڑ دا جوڑا دیتا، یار ظالما تو لکھاں بچیاں دی شادی کرا سکدا سی، ہاں جی لکھاں بچیاں دی شادی ہو سکتی سی، سندھ بھکھے مر گئے، لوگ مر گئے، تو دھی نو منگنی تے 18 کروڑ دا جوڑا دیتا ہی، ملیمے وال جڑے 100 کروڑ دا جوڑا دیتا ہی، ظالمو تساں ملک نو کھا گئے ہو، خدا دا کوئی خوف کرو۔ ہاں جی گفٹ پھر ان سارے نو جا رہے ہیں، یار وہ گفٹ دین والے نو میں مخاطب ہاں، تساں غریباں نو دیو یار جڑے بھکھے مر گئے، قوم بھکھی مر گئی، اے اصل کھان والے اے لوگ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے نا، وہ بچی رون لگ پئی، انہیں آکھیا آپ تو ہون تساں دا خلیفہ بن گیا ہو تے ہن میری بکریاں دودھ کون چوے گا؟ آپ نے فرمایا میں خلافت بھی سنبھالا گا، تینوں دودھ بھی چو کے دیاں گا۔ اے جے خلیفہ دے نقش قدم تے چلو تو پھر ملک ترقی کر دیں کہ نہیں کر دے؟ ہاں جی فرمایا کہ میں خود جہاد تے جاواں گا۔ صحابہ آکھیا حضور تسی کتے چلے ہو؟ تسی تو ایتھے رہنا ہی تہاڈا کام۔ فرمایا نا میں جنگ تے جاواں گا۔ آپ خود جنگ تے گئے تے اور فتح حاصل کر کے واپس تشریف لے آئے۔ ہاں جی سیدنا صدیق اکبر دی شان تے اور آپ دی زندگی پاک تے کوئی بھونکے، کوئی اشارتاً کنایتاً جس طرح نہ بھی بھونکے، وہ لعنتی ملعون ہے، کافر ہے، اسلام تو خارج ہے۔ ہاں جی اسی طرح ہے نا، سارے دا عقیدہ یہی ہے نا، ہاں جی کوئی دوسرا دا نہیں، سارے ہاتھوں تک کرو دے سارے دا عقیدہ یہی ہے۔ ہاں ساڈا عقیدہ یہی ہے، ساڈی شفاعت صدیق اکبر تو بغیر ہونی نہیں، ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ صدیق پاک ناراض ہوئے تو پھر رسول اللہ شفاعت کرن گے، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے رسول اللہ شفاعت کرن گے، عثمان ناراض ہوئے، عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی دی حدیث ہے کہ ایک جنازہ آیا، رسول اللہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھاواں گا۔ یا رسول اللہ تو ہر جنازے شریک ہوندے ہو، اے کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ فرمایا اس واسطے اے عثمان دا دشمن ہے، حضرت عثمان دا دشمن ہے، تے جیڑا دشمن دا جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھیا تے کل پھر انہاں وڈیاں صحابہ دا دشمن دی حضور شفاعت کرن گے؟ کبھی بھی نہیں کرن گے۔ اس واسطے شفاعت ہوندی ہوئے گی جنہیں آکھیا ہوئے گا کہ صدیق پاک دی خلافت بھی زندہ باد، عمر دی عدالت بھی زندہ باد، عثمان دی سخاوت بھی زندہ باد، شیر خدا دی شجاعت بھی زندہ باد۔ اللہ جگہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں کشمیریاں دی مدد فرمائے صدیق پاک دے صدقے، انہاں بھائیاں دی بہناں دی کتنے لوگوں دی عصمت دری ہوگی، بچیاں پر ماما بہناں دی۔ ہاں جی کوئی مسلمان بولیا قاسم محمد بن قاسم 17 سال دا منڈا، ہاں جی ایک بچی راجہ طاہر نے ظلم کیتا تے ایک بچی دی چیخ تے کوفے جو چل کے عرب جو چل کے چیخ سن کے کہ میری بہن فلاں جگہ تے چیخ رہی تے میں جا کے وہ دی مدد کراں۔ آج وہ بھی بچیاں سوچ نہیں ہون گیاں، عافیہ صدیقی بھی سوچ نہیں ہوئے گی کہ ہن کدھر گئے محمد بن قاسم، کدھر گئے محمد بن قاسم، ہاں جی کدھر گئے محمود غزنوی، ہاں جی کدھر گئے شہاب الدین غوری، کدھر گئے عمر بن عبدالعزیز جی شخصیات؟ کوئی بھی کون اسلام دا نام لین والا، ساڑی عصمت دری ہو رہی، اپنی بہنوں دا کسی نے بھی کوئی خیال نہیں۔ اس واسطے حکمرانوں بندے دے پتر بنو۔ کئی فرعون آئے تے گھر کو گئے، کئی فرعون آئے دولت دے مان تے بڑے بڑا کچھ کیتا، لیکن نام نشان مٹ گئے تے تہاڈا بھی مٹ جانا ہے اگر اسی طرح حال رہا۔ اعلان کر دیو، میں قسم خدا دی چک کے آخنا، اگر یہ جہاد دا شرف اعلان کرن، جہاد ہونا نہیں ہے کیونکہ کافر دے اندر اتنی طاقت قوت ہی نہیں ہے، ہاں جی جہاد نہیں ہونا۔ اگر اعلان کر دے من، میں آخنا اے انڈیا دے سارے لعنتی فوجی کشمیر دے سارے دفعہ ہو جان گے، سارے دفعہ ہو جان۔ انہوں نے پتا کہ کلمے دی طاقت ہی اتنی ہے، انہوں نے پتا کہ اسلام کی قوت ہی اتنی ہے۔ اس واسطے حکمرانوں خدا دا خوف کرو۔ یہ 4-5 سال آئے تے گئے، کئی آئے تے 70 سال ہو گئے، کئی آئے تے کئی گئے۔ اس واسطے تساں اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اعلان کرو، مودی اپنی فوج کٹ باہر، مہینے دا ٹائم ہے ایک مہینے دے وچ فوج نہ نکلے تو سانو محمد عربی دا غلام نہ آکھنا یار، جرا فوجیاں دی پیچھے رکھو، سانو اگے کرو یار، سانو بندوقاں نہیں چلانی آندی، آخر چلا لا کے جدو بندہ میدان وچ بڑھدا پھر کچھ نہ کچھ تکاری لیندا نا یار، فوجیوں نے پیچھے کرو، سانو اگے کرو، اسی انہاں واسطے تیار آ لڑن واسطے تیار ہو سارے، ہاں جی اپنے بھائیوں واسطے، اپنے دین واسطے اسی ہر وقت تیار ہیں یار۔
ہاں جی تساں ممتاز قادری صاحب 40واں ہویا تے 35 کلومیٹر 25-26 کلومیٹر لوگ چل کے گئے وچ میں ایک ویکھیا 80-90 سال دا بابا وہ سوٹی نالا ساڈے کولوں بھی تیز چل رہا میں کہا بابا کی گل ہے انہوں آکھیا تینوں پتہ نہیں چلیا گل وچ ہو رہے انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں دل دے عشق رسول دی جمع ہے تے اس واسطے ساڈے بابے بھی تیار ہو جان گے اپنے بہناں واسطے اپنی بیٹیاں واسطے اپنی ماواں واسطے اپنے دین اسلام واسطے ساڈے تساں ایک بار اعلان کرو اساں تساں پیچھے رہنا حکمرانوں تساں بھی پیچھے رہنا صرف قوم نو اگے کر دیو سانو اگے کر دیو اسی دین واسطے ہر چیز ملک واسطے ریاست واسطے اور اپنی ماں بہن بیٹی واسطے اسی سارے مار مٹن واسطے تیار ہوں اللہ سانو یہ جذبہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں کشمیریوں کی مدد فرمائے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے صدقے آپ دی صداقت دے صدقے آپ دے فکر اور سوچ دے صدقے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں کشمیریوں آزادی عطا فرمائے کما علیہ الا البلاغ المبین